like to call Ehsan Syed Saab, Country Head Dhamal FM 94, CEO Besan TV, Director Ideas Advertising Agency, Social Activist. He is the guest speaker of our today's event all the way from Islamabad. Sir, please come on the stage. السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو جی آپ لوگوں کی پرفارمنسز کے اوپر بڑا اچھا لگا، مجھے لگا میں یونیورسٹی میں واپس چلا گیا ہوں۔ میں چاہوں گا یہ جو آگے سارے سینئرز بیٹھے ہیں، مینٹورز بیٹھے ہیں، یہ ذرا ایک دفعہ پیچھے والوں کے لیے کلیپ کر دیں۔ میں ابھی راستے میں آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ میں کن لوگوں سے ملنے جا رہا ہوں اور یہ مستقبل میں کون لوگ ہوں گے، تو میں ڈر گیا آپ لوگوں سے۔ ڈر میں اس وجہ سے گیا کیونکہ آپ وہ لوگ بننے جا رہے ہیں کہ جو اپنے اپنے کلینکس میں، ہاسپٹلز میں بیٹھ کے آپ کے کمروں سے باہر کوئی بہت طاقتور آدمی، کوئی بہت کمزور آدمی، کوئی بہت نامور آدمی، کوئی بہت ہنرمند آدمی آپ لوگوں کے ایک صفحے کے مرہون منت ہوگا جو آپ اس پہ ریکمنڈیشنز دے رہے ہوں گے۔ تو آپ لوگ قوم کا وہ مستقبل ہیں جنہوں نے یا تو ہمیں ڈرانا ہے یا آپ نے وہ سائیکیٹرسٹ بن کے کام کرنا ہے جس سے کہ آپ تشخیص سے پہلے 50% بیماری کو ختم کر دیتے ہیں صرف اپنی اخلاقیات اور اپنی ڈیلنگ کے ساتھ۔ میں اسی شہر سے ہوں اور فیصل ہاسپٹل کا نام ہمیں فوری طور پہ جب آتا ہے تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ الائڈ ہاسپٹل سے انکار ہوا، سول ہاسپٹل سے انکار ہوا تو فیصل ہاسپٹل، بہت اچھی کیئر ٹیکنگ اور تمام چیزیں۔ اور اس کے بعد جب مجھے کل یہ پتہ چلا کہ یہ انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں اور وہ انسٹیٹیوٹ میں جو کام ہو رہا ہے وہ ہنر پہ کام ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا، بس اس میں اہم بات جو آپ لوگوں سے کرنے والی ہے، آپ ہم سب لوگ ایک دوڑ میں ہیں اور وہ دوڑ جو ہے ہم سیکھنا چاہتے ہیں جیتنے کے لیے، ہم سیکھنے کے لیے سیکھنا نہیں چاہتے۔ میں اکثر جب اسٹوڈنٹس کے ساتھ میری بات چیت ہوتی ہے تو وہ جو بھی ڈگری لینا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ وہ ایک نام لگوانا چاہتے ہیں اصل میں، جیسے آپ ڈاکٹرز بن رہے ہیں، کوئی انجینئر بننا چاہ رہا ہے، کوئی اپنے ساتھ PhD اور کوئی اسکالر بننا چاہتا ہے، لیکن اصل میں آپ میں اور ایک دوسرے پروفیشن کے لوگوں میں فرق کیا ہے، یہ بات آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ آپ کا ہنسنا کھیلنا موج مستی وہ سب چلتا رہے گا یقینی طور پہ، لیکن کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پیشہ ہے جس میں لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں اور وہ ہیں ہمارے بریو آرمی فیکلٹی کے لوگ جو بارڈرز پہ لڑتے ہیں اور شہید کا ایک رتبہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ واحد آپ کا پروفیشن ایسا ہے جس کے ساتھ نوبل پروفیشن کہا جاتا ہے جس کو، اور وہ ڈاکٹرز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ پروٹوکول اور یہ عزت کسی اور پروفیشن کو نہیں ملی ہوئی۔ بدقسمتی سے ہم نے ہر پروفیشن کے اندر برانڈ کمرشلائزڈ اتنا انوالو کر لیا ہے کہ ہم اپنے اصل مقصد سے دور ہو گئے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک میں موٹیویشنل اسپیکر کی کیوں ضرورت ہے۔ موٹیویشن کی تو شاید ان لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے جو لوگ دنیا میں صرف دنیا کو دنیا سمجھ کے چلے جاتے ہیں اور ان کے نزدیک ججمنٹ ڈے کا اور آئندہ آنے والے وقت کا کوئی فیصلہ متعین نہیں ہوتا اور وہ اس پہ یقین نہیں رکھتے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو آخرت پہ یقین ہے اور ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ ہمارا آج کا کرم ہمارے لیے آسانی کی یا بربادی کی وجہ بنے گا۔
ہم جس پیشے میں بھی ہیں، آپ ڈاکٹرز بننا چاہ رہے ہیں، آپ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ کیسا اختیار کرتے ہیں۔ یقین کیجئے اس ملک میں تقریباً 12-13 کروڑ لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ کوئی قانون سے اپنا انصاف لینے جاتا ہے تو وہ قانون سے ڈرا ہوا ہے، کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنی تشخیص سے ڈرا ہوا ہے، کوئی کسی بھی کنسلٹنسی کے لیے جاتا ہے تو وہ گھر سے ہی خوف زدہ نکلتا ہے، اور یہ خوف آپ کے اور میرے جیسے پیشے والوں نے ان کے اندر پیدا کیا ہے۔ آپ لوگوں نے فیسز بھی لینی ہے، آپ لوگوں نے کنسلٹنسیز بھی دینی ہے، آپ لوگوں نے نام بھی کمانا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے، اور وہ رسپانسبلٹی ہے لوگوں کو کمفرٹ دینا۔ اگر آپ اور میں لوگوں کو آسانی کی وجہ نہیں بن رہے ہیں تو آپ اور میں جتنے مرضی بڑے آکسفورڈ ہارورڈ سے پڑھے ہوئے آ جائیں، لیکن اگر ہماری پیشانی پہ تیور رہیں گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ بابا اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ آج اگر آپ نے مذہب کو سمجھنا ہے نا اس صدی میں، تو آپ کو سائنس کی لیب سے گزرنا پڑے گا، اور آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ خدا کی قریب ترین چیزوں کو پہچاننے میں آپ کو یہ اساتذہ سکھاتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں، لیکن آپ کی ڈیسٹینیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ڈیسٹینیشن کیا صرف پیسہ کمانا ہے، صرف نام کمانا ہے، یا لوگوں کی آسانی کی وجہ بننا ہے؟ اور اگر آپ لوگوں کی آسانی کی وجہ بننا شروع ہو جائیں گے تو یہ تمام چیزیں آپ کو پنجابی میں کہتے ہیں جھونگے میں مل جائیں گی۔ تو لہٰذا اسٹوڈنٹس سے بس صرف اتنی گزارش ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اپنے ٹیچرز کو لے کر کے، اور یہ اچھا ایک آپ کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ختم ہوتا ہے ٹیچرز کے درمیان میں، لیکن آپ کا رویہ یاد رکھیے گا، آپ لوگ درسگاہ میں نہیں ہیں۔ جو فیشن انسٹیٹیوٹ ہے یہ درگاہ ہے، اور درگاہ کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو آپ جھکے ہوئے اپنے ملنے والے کے سامنے ادب اور احترام سے وہاں سیکھتے ہیں اور وہاں سے حاصل کر کے جاتے ہیں۔ آپ کے اساتذہ آپ کے وہ مینٹور ہیں جو آپ کو ہماری عمر میں یا ہم سے بڑی عمر کے لوگوں میں جا کے احساس ہوگا کہ جب باغ کو پانی دینے والا مالی نہیں ہوتا نا تو باغ بڑا سنسان ہو جاتا ہے۔ یہ اساتذہ آپ کے وہ مالی ہیں جو آپ کو آپ کے شوز دیکھتے ہیں، آپ کے ایٹیچیوڈ کو دیکھتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی گرومنگ کو دیکھتے ہیں۔ تو ان سب لوگوں کا ہونا آپ کی زندگی میں بہت بڑی رحمت ہے، اور باادب با نصیب ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ نے اگر بے ادب ہو کے نصیب حاصل کرنے کی کوشش کی تو یقین کیجئے آپ کی منزل بھی آپ سے ناراض رہے گی، اور آپ خود اپنے آپ سے ناراض ہو جائیں گے ایک دن۔ اساتذہ یہاں موجود ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان بچوں کو آپ کی ایسی ہی تربیت کی ضرورت ہے جیسے آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن گیپ کا ہونا، یا صرف HR اور مینجمنٹ کی پالیسیز اور ان SOPs کو سامنے رکھ کر اس انفراسٹرکچر یا بلڈنگ کو لے کے چلنا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں پوری نسل ہے، اور ان کے اوپر اگر احساس کمتری طاری ہوگی تو وہ نسلوں میں جائے گی، اور اگر ان میں کانفیڈنس آئے گا تو وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے نسلوں میں ٹرانسفر ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اور اپنے والدین کا بالکل اسی طرح جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارا خیال رکھا۔ شکریہ۔